صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے۔ الحمدللہ آج ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ ابواب الاحکام، حکومت اور قضاء کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 1، باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القاضی، قاضی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے بیان میں۔ حدیث کا نمبر ہے 1322۔ عن عبداللہ ابن موہب ان عثمان قال علی ابن عمر اذهب فقدی بین الناس قال، روایت ہے عبداللہ بن موہب رضی اللہ عنہ سے، کہا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اذهب جاؤ، فقدی بین الناس لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یعنی کہ قاضی بن کر لوگوں کے بیچ میں فیصلے کرو۔ قال، کہا عبداللہ نے، او تعافنی یا امیر المومنین، کیا مجھ پر رحم کرتے ہو اور معاف رکھتے ہو مجھے اے امیر المومنین، یعنی مجھے معاف رکھو قاضی بننے سے۔ کہا فما تکرہ من ذلک وقد کان ابوک یقضی، کہا عثمان نے، تم اس کو کیوں برا جانتے ہو، تمہارے باپ بھی تو فیصلہ کیا کرتے تھے۔ قال، کہا عبداللہ نے، انی بے شک میں نے سمیت سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، وہ فرماتے تھے، من کان قاضیا فقضى بالعدل، کہ جو قاضی ہو اور فیصلے کیے اس نے عدل کے ساتھ، یعنی موافق حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فبالحری ان ينقلب منه قفافا، گمان ہے اس کے بارے میں کہ وہ چھوٹ جائے گا۔ فما ارجو بعد ذلک، سو کہا کیا میں امید رکھوں اس میں بلائی کی اس کے بعد۔ وفی الحدیث قصۃ، اور اس حدیث میں ایک قصہ بھی مذکور ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ پوری روایت رزیر کی نافع سے یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ سے، اے امیر المومنین، میں حکم نہ کروں گا دو شخصوں کے بیچ میں بھی، یعنی چاہ جائے زیادہ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تحقیق تمہارا باپ، یعنی تمہارے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو قضا کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے۔ ابن عمر نے کہا، تحقیق میرے باپ کو اگر مشکل ہوتی تھی کسی چیز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ہوتی تھی کسی چیز میں تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیتے تھے، اور میں کسی کو نہیں پاتا کہ اس سے پوچھوں۔ اور سنا ہے میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، جو پناہ مانگے اللہ کے ساتھ تو بے شک اس نے بڑی ذات کے ساتھ پناہ مانگی۔ اور سنا میں نے آپ سے فرماتے تھے، جو پناہ مانگے اللہ کے ساتھ اس کو پناہ دو، اور تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ اس سے کہ مجھے معاف کرو۔ پس معاف کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو، اور کہا کسی کو اس بات کی خبر نہ دینا، یعنی قضا قبول نہ کرنے کی، تاکہ اور لوگ بھی شاید قبول نہ کریں اور یہ کارخانہ معطل رہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی غریب ہے اور میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں، اور عبد الملک جن سے معتمر روایت کرتے ہیں وہ بیٹے جمیلہ کے ہیں۔ عن ابی بریدہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، قاضیان فی النار، دو قاضی دوزخی ہیں، وقاض فی الجنہ، اور ایک قاضی جنت میں، رجل قضا بغیر الحق، ایک وہ آدمی جس نے بغیر حق کے فیصلہ کیا، یعنی جانتے بوجھتے ناحق فیصلہ کرنے والا دوزخی ہے، وقاض لا یعلم، اور ایک وہ قاضی جو بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے، فاحلق حقوق الناس فهو فی النار، اور اس نے لوگوں کے حقوق کو برباد کیا
بس وہ دوزخ میں ہے. وقاد قضا بالحق فذلک فی الجنہ، اور وہ قاضی جس نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا تو وہ جنت میں ہے. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، جبکہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں عامش اور شریک قاضی دونوں مدلس ہیں اور سماع کی صراحت نہیں. عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سأل القضاء وکل الى نفسه ومن اجبر علیہ ينزل اللہ علیہ ملکا فیسددہ. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلب کی قضا تو سونپ دیا جاتا ہے وہ اس کے نفس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی. اور جو جبرن قاضی بنایا جاتا ہے اترتا ہے اس پر ایک فرشتہ کہ اچھی باتیں سکھاتا ہے اور راہ راست بتاتا ہے اس کو. اس کی سند ضعیف ہے، اس میں عبد الاعلی الثعلبی راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں. عن خیثمۃ وهو البصری عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے خسیمہ سے اور وہ بصرہ کے رہنے والے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتغى القضاء، جس نے تلاش کیا عہدہ، وسأل فیہ شفعاء، پھر وہ اس میں سفارش کرواتا ہے تو وہ چھوڑ دیا جاتا، وکیلا انفسہ، تو اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر اس پر مدد غیبی نہیں ہوتی. ومن اکرہ علیہ، اور جسے زبردستی قاضی بنایا جائے، انزل اللہ علیہ ملکا یسددہ، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ کہ وہ اسے انصاف کے امور سکھاتا ہے اور راہ حق بتاتا ہے اس پر نازل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ اتارتا ہے جو اسے انصاف کرنے کے طریقے سکھاتا ہے اور اسے جو حق کا راستہ ہے وہ سمجھاتا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے، غریب ہے اور زیادہ صحیح ہے اسرائیل کی حدیث سے جو مروی ہیں عبد الاعلی سے. یہ کہنا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من والی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین، جو عہدہ دار قضاء کا یا مقرر کیا گیا قاضی لوگوں کا، یعنی راوی کو شک ہے کہ یہ فرمایا یا وہ، پس ذبح کیا گیا بغیر چھری کے، یعنی مظالم عباد میں داخل ہو گیا. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن غریب ہے اس سند سے، اور مروی ہے اور سند سے بھی اس کے سوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بابو ما جاء فی القاضی یصیب و یخطئ، اس بیان میں کہ قاضی درست فیصلہ بھی کرتا ہے اور غلط بھی. باب کا نمبر ہے 2. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطأ فلہ اجر واحد، کہ جب حاکم حکم کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اصابت حق میں اور ٹھیک پڑتا ہے حکم اس کی رائے کا تو اس کو 2 ثواب ہیں، یعنی ایک حقدار کے حق پہنچانے کا، دوسرے اجتہاد کا. اور جب حکم کرتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے یا چوک جاتا ہے تو اس کو 1 ثواب ہے، یعنی فقط اجتہاد کا. اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے. مجتہد اپنے اجتہاد میں باہر صورت ثواب پاتے ہیں، مگر متاخرین کو ان کے اجتہاد پر بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ خود طلب حق میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی ثواب حاصل ہو. مگر مجتہدین اولین کے حق میں نیک عقیدہ رکھنا لازم ہے اور زبان تان کی ان سے باز رکھنی چاہیے. اجتہاد جوہد سے مشتق ہے. جوہد کے معنی لغت میں کوشش کے ہیں اور اصطلاح شرع میں کوشش کا خرچ کرنا ہے، قیاس کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور جو حال قاضی کا یہاں مذکور ہوا وہی حال ہے تمام مجتہدین شریعت کا.
مسائل اجتہاد یہ ہیں کہ اگر قیاس صائب ہوا تو ان کو دگنا ثواب ہے اور نہیں تو ایک ثواب، مگر جن مسائل میں ان سے خطا ہوئی اور ان کے اتباع اس پر مطلع ہوئے ان کو ضرور ہے کہ اس میں تقلید ان کی نہ کریں، بلکہ خود کوشش کریں جو امر موافق کتاب اور سنت رسول سے ہو اس کو قبول فرمائیں، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان مقتدیان یعنی دین اور پیشوان شرع متین سے عقیدہ نیک رکھیں اور کسی طرح ان کی خطا کو مورد تان نہ ٹھہرائیں۔ واللہ اعلم وعلمہ احکم۔ اس باب میں عمرو بن عاص اور عقبہ بن عامر سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، غریب ہے، اس وجہ سے نہیں جانتے ہم اس کو سفیان ثوری کی روایت سے کہ روایت کرتے ہوں یحییٰ بن سعید سے، مگر عبد الرزاق کی سند سے کہ وہ معمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ سفیان ثوری سے۔ بابو ما جاء فی القاضی کیف یقضی، اس بیان میں کہ قاضی کیسے فیصلہ کرے۔ عن معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن فقال کیف تقضی۔ روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا قاضی بنا کر، سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے، یا معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ فقال، پس کہا معاذ رضی اللہ عنہ نے، اقضی بما فی کتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے موافق۔ قال، فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اس مسئلے کا فیصلہ یا حل کتاب اللہ سے نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ قال، کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے، فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سنت رسول کے مطابق، سنت رسول کے موافق فیصلہ کروں گا۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس فیصلے کا حل آپ کو سنت رسول میں بھی نہ ملے تو پھر تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ قالا، کہا معاذ رضی اللہ عنہ نے، اجتہد رائی، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تعریف اللہ کی ہے، توفیق خیر دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو، یعنی یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے اس کو یہ خیر کی توفیق دی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس میں حارث بن عمرو مجہول راوی ہے، اس روایت کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی سے، دونوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابی عون سے، انہوں نے حارث سے، اس نے کئی مردوں سے اہل حمص کے، انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی مانند۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہم مگر اسی سند سے، اور اس حدیث کی سند میرے نزدیک متصل نہیں، اور ابو عون سقفی کا نام محمد بن عبید اللہ ہے۔ عن معاذ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ، روایت ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی مانند۔ بابو ما جاء فی الامام العادل، عدل کرنے والے امام کے بیان میں۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ وادناہم منہ مجلسا، تحقیق سب لوگوں میں زیادہ پیارا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن اور بہت نزدیک بیٹھنے والا اللہ کے پاس حاکم عادل ہے۔ وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ، اور سب لوگوں سے زیادہ دشمن اللہ تعالیٰ کا اور اس سے دور بیٹھنے والا حاکم ظالم ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، اس میں عطیہ بن سعد العوفی الکوفی راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس باب میں ابن ابی اوفا سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث ابو سعید کی حسن ہے، غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے۔
عن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن ابی اوفا سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ ما القاضی ما لم یجر، بے شک اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد قاضی کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے۔ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّ عَنْهُ وَلَازِمَهُ الشَّيْطَانُ، مگر جب اس نے ظلم کیا تو اللہ کی مدد الگ ہو گئی اس سے اور ساتھ ہو گیا اس کے شیطان۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے، نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر عمران بن قطان کی روایت سے۔ باب ما جاء فی القاضی لا یقضی بین الخصمین حتی یسمع کلامہما، اس بیان میں کہ قاضی فریقین کے درمیان اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک ان کے بیانات نہ سن لے، یعنی دونوں طرف کے بیانات سنے بغیر فیصلہ نہ کرے۔ عن علی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ کہا انہوں نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا تقاضى الیک الرجلان، جب جھگڑا کریں تمہارے پاس دو شخص، فلا تقضی للاول، تو نہ فیصلہ کر دینا پہلے کی بات سن کر، حتی تسمع کلام الآخر، یہاں تک کہ تو دوسرے کی بھی بات سن لے، فسوف تدری کیف تقضی، جب دونوں طرف کی بات سن لو گے تو پھر پتا چلے گا کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے۔ قال علی، کہا علی رضی اللہ عنہ نے، فما زلت قاضیا بعد، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد میں ہمیشہ فیصلے کرتا رہا لوگوں میں اسی طرح۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، جبکہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں شریک مدلس اور حنش راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ باب ما جاء فی امام الرعیتی، رعیت کے حاکم کے بیان میں، روایت ہے عمرو بن مرہ سے، کہا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے تھے، ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس، جو بادشاہ اپنا دروازہ بند کر لے حاجت مند اور محتاجوں اور مسکینوں پر، یعنی ان کو نہ آنے دے کہ وہ اپنی حاجات عرض کریں، بند کر لے گا اللہ تعالیٰ دروازے آسمان کے اس کی ضرورت اور حاجت اور مسکینی کے وقت، یعنی قیامت میں یا دنیا میں۔ سو مقرر کیا اسی وقت ایک آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر کہ وہ خبر دیتا رہے لوگوں کی حاجتوں کی یا روا کرتا رہے حاجات ان کی۔ اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث عمرو بن مرہ کی غریب ہے اور مروی ہے یہ حدیث اور سند سے، اور عمرہ بن مرہ جوہنی کی کنیت ابو مریم ہے۔ روایت کی ہم سے علی بن حجر نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے، انہوں نے یزید بن ابو مریم رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے قاسم بن مخی مرہ سے، انہوں نے ابی مریم رضی اللہ عنہ سے، جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی حدیث کی مانند انہی معنوں میں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ عن ابی مریم صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا الحدیث بمعناہ، روایت ہے ابو مریم رضی اللہ عنہ سے جو صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی مانند انہی معنوں میں۔ باب ما جاء لا یقضی القاضی وہو غضبان، باب کا نمبر ہے 7، اس بیان میں کہ قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ قال کتب ابی الی عبید اللہ ابن ابی بکرۃ وہو قاض ان لا تحکم بین اثنین وانت غضبان فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحکم الحاکم بین اثنین وہو غضبان۔ اس حدیث کی جو سند ہے یہ صحیح ہے، یعنی عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت ہے، کہا لکھا میرے باپ نے عبید اللہ بن ابی بکرہ کو، اور وہ قاضی تھے،
فیصلہ نہ کرنا تم دو آدمیوں کے بیچ میں جب تم غصے میں ہو، اس لیے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ ہرگز فیصلہ نہ کرے اور نہ حکم دے حاکم دو لوگوں کے بیچ میں، یعنی مدعی اور مدعا علیہ میں، جب وہ غصے میں ہو۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور ابو بکر کا نام نفیع ہے۔ بابو ما جاء فی ہدایا الامرائی، حاکموں کو تحفے دینے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 8۔ ان معاذ بن جبل قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، کہا بھیجا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی اور تحصیلدار بنا کر۔ فلما سرتو، پھر جب میں چلا، ارسل فی اسری فرددت، جب میں چلا تو میرے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور مجھے واپس بلوایا۔ فقال، اور فرمایا، اتدری لما بعثت الیک، کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے دوبارہ اپنی طرف کیوں بلوایا ہے؟ لا تصیبن شیء بغیر اذنی فانہ غلول، پھر فرمایا نہ لینا تم کوئی چیز یعنی تحفہ اور ہدیہ وغیرہ رعایا سے میرے حکم کے بغیر، اس لیے کہ وہ خیانت ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن آئے گا لہذا دعوتک، اپنی اس خیانت کی چیز کو لے کر، فَامْضِ لِعَمَلِكَ، اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو، یعنی میری اجازت کے بغیر کسی سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لینا، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ خیانت ہوگی، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا، تو میں نے اس لیے تجھے بلایا تھا، اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس میں داؤد بن یزید ضعیف ہے۔ اس باب میں عدی بن عمیرہ اور بریدہ اور مستورد بن شداد اور ابی حمید اور ابن عمر رضوان اللہ علیہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کی حسن غریب ہے، نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے، ابو اسامہ کی روایت سے کہ وہ داؤدی سے روایت کرتے ہیں۔ بابو ما جاء فی الراشی والمرتشی فی الحکم، باب کا نمبر ہے 9، مقدمات میں رشوت دینے اور لینے والے کی مذمت کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ قال قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے اور دینے والے پر، یعنی مقدمات میں۔ یہ دو حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہا بن ابی جدیدہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے اور مروی ہے یہ حدیث ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر وہ روایت صحیح نہیں، اور سنا میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے، کہتے تھے حدیث ابو سلمہ کی جو مروی ہے بواسطہ عبداللہ بن عمرو کے۔ کہا عبداللہ نے لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے کو۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ عن ابی سلمہ، روایت ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو سے، کہا انہوں نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور لینے والے پر۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ بابو ما جاء فی قبول الہدیۃ و اجابت الدعوۃ، دعوت اور ہدیہ قبول کرنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 10۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو اہدی الی قراء لقبلت ولو دعیت علیہ لاجبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہدیہ دیا جائے مجھے ایک کھر بکری کا تو بے شک میں قبول کر لوں گا، اور اگر دعوت دی جائے مجھے تو میں اس پر بھی حاضر ہوں گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت علی اور حضرت عائشہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سلیمان اور معاویہ بن حیدہ اور عبد الرحمن بن علقمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے۔
باب ما جاء فی تشدید علی من یقضى له بشیء لیس له ان یأخذہ۔ باب کا نمبر ہے 11، اس بیان میں کہ اگر غیر مستحق کے حق میں فیصلہ ہو جائے تب بھی اس کے لیے وہ مال لینا جائز نہیں۔ عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انکم تختصمون الی، بے شک تم میرے پاس اپنے جھگڑوں کا فیصلہ لے کر آتے ہو، وانما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہوں، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعد، فان قضیت لاحد منکم بشیء من حق اخیہ فانما اقطع له قطعۃ من النار فلا یاخذ منہ شیئا۔ یعنی میں ایک انسان ہوں، غیب کا علم نہیں رکھتا، اور شاید کہ بعض تم میں سے زبان کا تیز ہو اور اپنا دعویٰ بیان کرنے میں دوسرے سے، سو اگر میں دلوا دوں تم میں سے اس کے بھائی کا حق تو گویا میں دیتا ہوں اس کو ایک ٹکڑا دوزخ کی آگ کا، سو نہ لے اس میں سے کچھ بھی۔ یعنی کہ اگر کوئی اپنی زبان کا تیز یا لچھے دار گفتگو کرنے والا ہے، یا اسے گفتگو کرنے کا کمال ہے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کروا لیتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے اسے آگ کا ایک ٹکڑا دیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حسن صحیح ہے۔ سو اگر میں دلوا دوں کسی کا حق، یعنی بعض سبب تیز لسانی اور خوش بیانی کسی کے، مجھے معلوم ہو کہ حق اسی کا ہے اور حقیقت میں اس کا حق نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ نہ لے، اور اس حدیث میں تصریح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، اور قضائے قاضی ظاہراً اور باطناً نافذ نہیں ہوتی۔ باب ما جاء فی ان البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، اس بیان میں کہ مدعی کے لیے گواہ ضروری ہے اور مدعا علیہ پر قسم۔ باب کا نمبر ہے 12۔ عن علقمۃ بن وائل عن ابیہ قال جاء رجل من حضرموت ورجل من کندۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الحضرمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا غلبنی علی ارض لی فقال الکندی ہی ارضی وفی یدی لیس لاہ فیہا حق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحضرمی الک بینۃ قال لا قال فلاک یمینہ۔ روایت ہے علقمہ بن وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ آیا ایک آدمی حضر موت سے اور ایک مرد کندہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سو کہا حضرمی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چھین لی ہے میری زمین، سو کہا کندی نے وہ زمین میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے، اس کا کچھ حصہ نہیں ہے اس میں، سو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تجھ کو اس سے قسم لینا پہنچتا ہے، یعنی مدعا علیہ سے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل فاجر لا یبالی علی ما حلف علیہ، وہ مرد فاجر ہے، پرواہ نہیں رکھتا کسی چیز کی قسم کھانے میں، ولیس یتورع من شیء، اور پرہیزگار بھی نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس لک منہ الا ذلک، تجھ کو کچھ نہیں پہنچتا اس سے سوائے اس قسم کے۔ قال کہا راوی نے فانطلق الرجل لیحلف لہ، پھر چلا وہ شخص کے قسم کھائے اس کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ادبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیٹھ موڑی اس نے، لئن ادبر لئن حلف علی مالک لیأکلہ ظلما لیلقا ینم اللہ وہو عن معرض، اگر قسم کھائی اس نے اس کے مال پر کہ کھا لے اس کو ظلم سے تو ملے گا اللہ تعالیٰ سے، یعنی قیامت کے دن،
اور وہ اس سے منہ پھیرنے والا ہوگا۔ اس باب میں حضرت عمر اور حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور اشعث بن قیس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حسن صحیح ہے۔ روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، کہ گواہ لانا مدعی کو ضرور ہے اور قسم کھانا مدعا علیہ کو۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کی اسناد میں گفتگو ہے اور محمد بن عبید اللہ ارزمی ضعیف ہیں، حدیث میں باسبب ضعف حافظہ کے، ضعیف کہا ان کو ابن مبارک وغیرہ نے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان الیمین علی المدعا علیہ، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قسم مدعا علیہ پر ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے نزدیک اہل علم کے، صحابہ وغیرہ سے، کہ گواہ مدعی کو لانا ضروری ہے اور نہیں تو قسم کھائے گا مدعا علیہ، یعنی یا گواہ لے آئے مدعی یا پھر قسم کھائے مدعا علیہ۔ باب ما جاء فی الیمین مع الشاہد، اگر اس بیان میں کہ ایک گواہ ہو تو مدعی قسم کھائے گا۔ باب کا نمبر ہے 13۔ عن ابی ہریرہ قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالیمین مع الشاہد الواحد قال ربیعہ واخبرنی ابن لسعد بن عبادہ قال وجدنا فی کتاب سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالیمین مع الشاہد، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا فیصلہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ثابت کر دیا دعویٰ مدعی کا اس کی قسم سے ایک گواہ کے ساتھ، اور خبر دی مجھ کو سعد کے بیٹے نے۔ ہم نے سعد کی کتاب میں پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ایک گواہ اور قسم پر۔ اس باب میں حضرت علی اور حضرت جابر اور حضرت ابن عباس اور سرق رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ایک گواہ اور قسم پر، حسن غریب ہے۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالیمین مع الشاہد، اس کی سند صحیح ہے، یعنی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ایک گواہ اور قسم کے ساتھ۔ عن جعفر بن محمد عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالیمین مع الشاہد الواحد قال وقضى بها علی فیکم، اس کی سند صحیح ہے۔ روایت ہے جعفر بن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا قسم کے ساتھ ایک گواہ سمیت۔ کہا راوی نے اور فیصلہ کیا اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تمہارے درمیان۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح تر ہے، اور ایسی ہی روایات کی سفیان ثوری نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن، اور روایت کی عبدالعزیز بن ابی سلمہ اور یحییٰ بن سلیم نے یہی حدیث جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ کا۔ اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو ایک گواہ کے بدلے اس سے قسم لی جائے، یہ جائز ہے۔ حقوق اور اموال میں اور قول ہے مالک بن انس کا اور شافعی اور احمد رحمہ اللہ اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا، اور کہا انہوں نے جائز نہیں ایک گواہ پر اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کر دینا، مگر حقوق اور اموال میں، اور بعض لوگوں نے علماء کوفہ وغیرہ سے یہ کہا ہے کہ یہ جائز نہیں کہ مدعی سے ایک گواہ کے بدلے قسم لے کر اس کا دعویٰ اثبات کیا جائے۔ طیبی نے کہا ہے کہ یہ اختلاف اموال میں ہے، اگر اموال کے سوا دعویٰ کسی اور چیز میں ہو تو بالاتفاق فیصلہ یمین گواہ واحد پر جائز نہیں۔
اور صورت اس کی یہ ہے کہ زید نے عمر پر 100 روپے کا دعویٰ کیا اور زید کا گواہ ایک ہی ہے، تو حاکم اس سے کہے کہ تو نصاب شہادت پورا نہیں لایا، پس ایک گواہ جو کم ہے اگر اس کے بدلے تو قسم کھائے کہ میں نے 100 روپیہ مدعا علیہ کو دے دیے ہیں تو تیرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، پس اگر مدعی قسم کھا لے تو روپیہ عمر سے دلایا جائے۔ اور امام اعظم کے نزدیک ایک گواہ کے بدلے قسم کھا لینا درست نہیں، بلکہ ثبوت دعوے کے لیے 2 گواہ ضرور ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ لاؤ 2 اپنے مردوں سے، اگر نہ ہو تو مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور فرمایا گواہ لاؤ 2 مرد عادل اپنے میں سے، اور خبر واحد سے نسخ کتاب اللہ جائز نہیں۔ اور احتمال ہے کہ شاید اس حدیث کی مراد یہ ہو کہ فیصلہ کر دیا ایک گواہ اور قسم پر، یعنی مدعی جب نصاب شہادت پوری نہ کر سکا تو ایک گواہ کا عدم وجود آپ نے برابر جان کر مدعا علیہ سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا، مگر ظاہر حدیث کی روح سے پہلا مذہب صحیح معلوم ہوتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ بھی اسی طرف ہیں، واللہ عالم۔ باب ما جاء فی العبد یکون بین الرجلین فیؤتق احدہما نصیبہ، مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کرنے کے بیان میں باب کا نمبر ہے 14۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت کی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اعتق نصیبا او قالا شقیصا، جس نے آزاد کیا اپنے حصے کے غلام کو، یعنی مشترک غلام کو۔ راوی کو شک ہے کہ نصیباً فرمایا یا شقیصاً فرمایا یا شرکن فرمایا۔ شرکن لہو فی عبدن، یعنی معنی سب کے ایک ہی ہیں۔ فَقَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِیمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِیقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ۔ قال ایوب وَرُبَّمَا قال نافع فی هذا الحدیث یعنی فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ۔ اور اس آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہے کہ اس غلام کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے بازار کے نرخ سے، سو وہ غلام آزاد ہو گیا، اور نہیں تو اس غلام میں سے جتنا آزاد ہوا اتنا ہی آزاد ہے، یعنی باقی غلام ہے۔ کہا ایوب نے اور کہا نافع نے اس حدیث میں، یعنی وہ آزاد ہوا جتنا وہ آزاد ہوا، یعنی نافع نے کبھی یعنی کا لفظ بڑھا دیا۔ مثال کے طور پر ایک چیز گلشن، رضوانہ، ام یوسف تینوں کی مشترکہ ہے، غلام ہی لگا لیں کہ غلام ہے آپ تینوں کا مشترکہ، ان میں سے رضوانہ اپنے حصے کا غلام کا جو میرا حصہ ہے میں اپنے حصے کا غلام آزاد کرتی ہوں، تو اگر تو وہ ساری پیمنٹ کر کے سارا آزاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر وہ صرف اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا کہ رضوانہ کا حصہ تھا، رضوانہ کے حصے کا وہ آزاد ہو گیا، ام یوسف اور گلشن کے حصے کا وہ غلام ہی رہے گا۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی نے سانجی چیز یعنی سانجے غلام سے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اگر مالک معتق مالدار ہے تو اور شریکوں کو قیمت اس کی ان کے حصول کے موافق دے کر اسے پورا آزاد کروا دے، یعنی جس نے اس کو آزاد کروایا اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس کو سارے کو آزاد کروا سکتا ہے تو اس کے باقی حصے داروں کو بھی اس کا حصہ دے کر اس کو سارا ہی آزاد کروا دے۔ اور اگر معتق تنگ دست ہے تو اور شریک اس غلام سے اپنے حصے کے موافق روپیہ نہیں کما سکتا، بلکہ وہ غلام جتنا آزاد ہو اتنا ہی آزاد ہے، باقی غلام ہے۔ پس اس صورت میں ایک دن اپنے اس شریک کی خدمت کرے جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا، اور ایک دن بیٹھا رہے اگر شراکت بالمناسفہ تھی۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، اور روایت کی ہے حدیث سالم نے اپنے باپ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن سالم عن ابیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق نصیبا له فی عبد فقان له من المال ما یبلغ ثمنه فهو عتیق من ماله،
یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، روایت ہے سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں بواسطہ اپنے باپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آزاد کیا اپنا حصہ غلام مشترک میں سے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ پہنچتا ہے غلام کی قیمت کو، سو وہ غلام آزاد ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ سب شریکوں کو قیمت ادا کر کے پورا غلام آزاد کر دے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاتق نصیبا او قال شقیصا فی مملوک، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آزاد کیا ایک حصہ کسی غلام یا لونڈی کا، فخلاصه فی مالہ ان کان لہ مال فإن لم یکن لہ مال قوم قیمت عدل ثم یستسعى فی نصیب الذی لم یؤتق غیر مشکوک علیہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، یعنی خلاص اس کا اس کے مال سے اگر وہ مالدار ہے، اور اگر نہیں ہے اس کے پاس مال تو قیمت کی جائے غلام کی انصاف سے، پھر صحیح کرا لی جائے اس حصہ کے موافق جو آزاد نہیں ہوا بغیر مشقت کے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے، روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے یحییٰ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی عروبہ سے اسی کی مانند، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے شقیصہ فرمایا۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے۔ اور ایسی ہی روایت کی ابان بن یزید نے، انہوں نے قتادہ سے سعید بن ابی عروبہ کی روایت کی مانند، اور روایت کی شعبہ نے یہ حدیث قتادہ سے، اور نہیں ذکر کیا اس میں صحیح کرانے کا غلام سے، اور اختلاف ہے علماء کا سعایت میں، سو تجویز کی ہے بعض علماء نے سعایت اس غلام سے، اور یہی قول ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ کا، اور یہی کہتے ہیں اسحاق رحمہ اللہ، اور کہا ہے بعض علماء نے ایک غلام سانجا جو کہ مشترک ہو دو مردوں میں، اور آزاد کر دیا ایک نے ان میں سے اپنا حصہ، پس اگر وہ مالدار ہے تو ضامن ہوگا اپنے شریک کے حصے کا، اور نہیں تو اس غلام سے جتنا آزاد ہو اس سے صحیح کرانا نہیں پہنچتا، محنت مشقت مزدوری کروانا اس کے حصے کی۔ اور کہتے ہیں ایسا ہی مروی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہی قول ہے اہل مدینہ کا، اور یہی کہتے ہیں مالک بن انس اور شافعی اور احمد رحمہ اللہ علیہم اجمعین، یعنی اگر دو لوگوں کے بیچ میں ایک غلام مشترک ہے تو یا تو ایک شخص آزاد کر دیتا ہے اپنے حصے کا، یا تو وہ سارا ہی اس کو آزاد کروا دے، یا پھر وہ غلام اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا کہ ایک شخص کا حصہ ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ برابر کے شراکت دار ہیں تو وہ جو غلام ہے ایک دن مزدوری کرے گا، محنت مشقت جو بھی وہ اس سے کام کروائے گا وہ کرے گا، اور دوسرے دن جو اس کا حصہ آزاد ہو گیا ہے اس کے بدلے میں وہ بیٹھا رہے گا، یعنی کام